अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इसी सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि मुझे रोज़ाना जो मैसेजेस या कॉलें आती हैं तो उनमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे सवालों की होती है जिनका ताल्लुक़ ख्वाबों से होता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि हमने ये ख्वाब देखा है, आप हमें इसकी ताबीर बताएं। तो उन मैसेजेस का मैं ज़ाहिर जो जवाब देता हूँ तो दिन में कई बार आते हैं वो मैसेजेस, मुझे बार बार वो जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस ख्वाब की हवाले से और ख्वाब की ताबीर के हवाले से एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ ताकि इस हवाले से आपको रहनुमाई मिल सके। और ज़ाहिर है बार बार मुझे वो मैसेज करना पड़ता है तो फिर उसमें मुझे भी थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। तो ख्वाब की ताबीर के हवाले से एक बात ये याद रखें कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल मदारस में पढ़ा है और इन 15 सालों में बहुत सारी यानी हज़ारों नहीं लाखों सफ़हात पढ़े हैं, बेशुमार सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं। कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ और उसकी तफसीर के साथ कई मरतबा पढ़ा है और बहुत सारे उलूम जो है वो अरबी के पढ़े हैं। हदीस पढ़ी है, कुरान, हदीस, फ़िक़ा और अरबी अदब, अरबी ग्रामर, सरफ़, नहव और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उलूम कुरान वग़ैरह। तो ये 10-15 साल जो मैंने मदारस में तालीम हासिल की, उसके बाद फिर मज़ीद आगे 15 साल हो गए मुझे कि मैं कुरान मजीद का एक मुदर्रस के तौर पर जो है वो एक खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ अपनी आखरत बनाने के लिए, उखरवी अपनी निजात के लिए। मैं कि कुरान मजीद का दरस देता हूँ, कुरान मजीद की तालीम लोगों को देता हूँ। तो 15 साल इसमें भी मुझे हो गए। 15 साल तालीम के मदारस में पढ़ा और 15 साल इसके। तो इन 30 सालों में लाखों सफ़हात पढ़े, हज़ारों किताबें पढ़ी, सैकड़ों उलमाए कराम को सुना, असातिज़ा कराम से फैज़ हासिल किया। इसके बाद भी जाकर आज भी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी को ख्वाब की ताबीर बता सकूं। ये सारी बुनियाद ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि इतना कुछ 30 साल इस फील्ड के साथ, दीन के साथ वाबस्तगी रखने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता। ख्वाब की ताबीर एक इल्म है और ये ऐसा इल्म है कि इसका कोई निसाब नहीं है कि जो पढ़ाया जाता हो और उस निसाब को पढ़ाया जाता हो और उस निसाब को कोई पढ़ कर कोई इस काबिल बन जाए कि वो ख्वाब की ताबीर बता सके। ये एक इल्म है, अल्लाह की तरफ से अनायत होता है। कुरान पाक में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये इल्म अता किया था। कुछ ज़ाहिर है और अंबिया भी थे और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो इमामुल अंबिया हैं, आपके पास भी ये इल्म था। और फिर इस उम्मत में से अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह और कुछ चंद एक दूसरी शख्सियात हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये इल्म अता किया था। अब आजकल जो मसला है वो ये है कि आजकल किताबें आ गई हैं, ठीक है जी। ये ताबीर रोया के नाम से एक किताब है, इसी तरह की और मुख्तलिफ़ छोटी छोटी किताबें हैं, उर्दू में आ गई हैं। अब हर बंदा जो है वो किताब लेकर बैठ जाता है और ऐड दे देता है, इश्तिहार बना देता है, विज़िटिंग कार्ड बना देता है कि ख्वाबों की ताबीर पूछें। लोग उनसे ख्वाबों की ताबीर पूछते रहते हैं। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये तसव्वुर क्लियर करना चाहता हूँ आपका कि हमारी शरीयत ख्वाबों के हवाले से और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, उन तालीमात को हम अपने सामने मद्देनज़र रखें तो हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। और आपके ज़हन में जो परेशानी होती है ना ख्वाब के हवाले से कि मैंने ये ख्वाब देखा, मैंने ये ख्वाब देखा, अच्छा ख्वाब देखा, बुरा ख्वाब देखा, ये सारी बात सिर्फ़ 1-2 हदीस में आपको सुनाता हूँ, ये सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो ये याद रखें कि ख्वाबों के हवाले से हमारे यहाँ बहुत इफ़रात व तफरीद भी पाया जाता है। बाज़ हज़रात तो हैं जो बिल्कुल ही ख्वाबों के मुनकर हैं और बाज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने ख्वाबों को ही पता नहीं क्या चीज़ बना दी है। तो हकीकत वाला रास्ता और सही रास्ता इन दोनों के दरमियान है। ख्वाबों की हकीकत का बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा सकता और ख्वाबों के पीछे बिल्कुल इतना भी नहीं पड़ना चाहिए कि हर ख्वाब को ही कुछ ऐसा समझ लिया जाए। देखिए, ख्वाब जो होता है, हदीस से हमें पता चलता है कि सही जो ख्वाब होता है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। हदीस में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबूवत मुनक़ते हो गई
اور سوائے مبشرات کے نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچے خواب، یعنی نبوت آپ نے فرمایا منقطع ہو گئی، نبوت اب باقی نہیں رہی ہے، البتہ وہی جو تھی اس کا ایک کہہ لیں کہ اس کے 46واں حصہ وہ کہہ لیں کہ وہ باقی ہے، وہ مبشرات ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچے خواب، یعنی جو سچا خواب ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ۔ ہر خواب کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جو خواب دیکھ لیا وہ نبوت کا 46واں حصہ، نے بلکہ فرمایا سچے خواب۔ سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ تو سچا خواب یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، پیغمبر نبوت عطا کی تھی، اس سے پہلے کے جو 6 مہینے تھے، یعنی آپ کو نبوت ملنے سے جو پہلے کے جو 6 مہینے تھے، تو ان میں آپ کو سچے خواب آتے رہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو جو خواب دیکھتا تھا تو دن کے اجالے میں بین ہی وہی چیز مجھے حاضر تھی۔ یعنی سچا خواب ہم اسے کہیں گے کہ جو آپ نے رات کو خواب میں دیکھا دن کو وہی ہو جائے، دوسرے دن آپ نے رات کو خواب میں جو کچھ دیکھا دن کو بین ہی وہی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سچا خواب۔ تو سچے خواب کو نبوت کے 46واں حصہ حضور علیہ السلام نے قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہر خواب کی بات نہیں ہو رہی۔ اب دوسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے وہ خواب دیکھا، میں نے اچھا خواب دیکھا، میں نے برا خواب دیکھا۔ تو اس حوالے سے ہمیں حضور علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے، اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برا خواب جو ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ پس فرمایا کہ جو کوئی شخص تم میں سے پسندیدہ خواب دیکھے، یعنی تم میں سے جو آدمی اچھا خواب دیکھے تو اسے بھی ہر آدمی سے بیان نہ کرے، بلکہ کس سے بیان کرے؟ فرمایا اذا رأى احدكم ما يحب فلا يحدث به، اسے بھی بیان نہ کرے کسی سے مگر الا من يحب، مگر اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت ہو، یعنی اپنا قریبی دوست یا قریبی خیر خواہ جو ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، یعنی ایسے شخص سے بیان کرے جو آپ کا خیر خواہ ہے۔ ہر کسی شخص سے اچھے خواب کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خواب جو صحیح خواب ہوتا ہے نا، غلط خواب نہیں، حلم نہیں، صحیح خواب، وہ معلق ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی سے خواب کو بیان کرتا ہے اور خواب کو جس سے بیان کیا اس نے آگے اس کی جو بھی تعبیر کر دی وہ تعبیر اس طرح واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اچھا خواب بھی کسی سے مت بیان کرو، اچھا خواب بھی صرف اسی سے بیان کرو جو آپ کا خیر خواہ ہے، جو آپ کا دوست ہے، جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر بیان کرے اور وہ تعبیر اس طرح واقع ہو جائے۔ یہ تو ہو گیا اچھے خواب کی بات کہ اچھا خواب بھی ہر کسی سے بیان نہیں کرنا، مخصوص خاص لوگوں سے بیان کرنا۔ اب بات آتی ہے جی برا خواب، اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَقُلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ۔ فرمایا کہ اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو ناپسندیدہ ہو تو اس وقت فوری طور پر تو یہ کرے کہ جب آنکھ کھلے تو ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یعنی کم از کم مختلف احادیث کے اندر مختلف ہیں، کم از کم یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور یا یوں کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شرہا، یا یوں کہہ لے کہ اعوذ باللہ من شرہا ومن شر الشیطان، ٹھیک ہے جی، یا اور بھی کچھ الفاظ ہیں مختلف احادیث میں۔ بہرحال وہ یاد کر لیں برا خواب دیکھنے کی دعا، یا کم از کم اعوذ باللہ تو سب کو آتی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہہ لیں۔ تو جب بھی برا خواب دیکھیں فرمایا فوراً یہ اعوذ باللہ پڑھے اور پھر لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ کر دیا تو فرمایا کہ یہ خواب ڈیلیٹ ہو گیا ہے، ریز ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اور فرمایا کہ پھر اس کو کسی سے بیان نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ صبح اٹھ کر کبھی ایک کو کال ملائی ہوئی ہے، کبھی کسی کو واٹس اپ کر رہے کہ میں نے یہ خواب دیکھے، میں نے سانپ دیکھے جی، میں نے کتے دیکھے جی، میں نے بلیاں دیکھیں، میں نے چھپکلیاں دیکھ لی ہیں جی، میں نے یہ دیکھ لی۔ یہ بیان کرنے کی ممانعت ہے۔ آپ کیوں بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ کیوں میسیج کرتے ہیں کبھی کس کو کبھی کس کو؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہ بیان کریں، لیکن آپ باز ہی نہیں آتے، آپ پھر وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہو تو میں نے سانپ دیکھ لیا جی، میں نے چھپکلی دیکھ لی جی، میں نے یہ دیکھ لیا، میں نے وہ دیکھ لیا۔ تو جب بیان کریں گے تو پھر آپ کی مصیبتیں تو آئیں گی آپ پر۔ آپ نے فرمایا کہ خواب معلق ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب ہمارے سامنے خلاصے کے طور پر میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ 2 چیزیں آ گئی۔ خواب آپ نے جو دیکھا یا وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے،
ٹھیک ہے. اگر خواب اچھا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو بھی کسی سے بیان نہ کرو سوائے اس کے کہ جو آپ کا خیر ہوا ہے. خواب اگر برا ہے تو اس کو تو کسی سے بیان ہی نہیں کرنا. اور آپ نے اس وقت جب آپ کی آنکھ کھلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، یہ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کر لیا، خواب ختم ہو گیا، کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اب ایک اور تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ خواب جو ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ہر خواب نہیں ہوتا. بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ حلم ہوتے ہیں، یعنی ذہنی پراگندگی جو ہوتی ہے وہ باتیں جو ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں اس کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کبھی کوئی گوبھی وغیرہ کھا لی، جو چیزیں ایسی چیزیں جو گیس پیدا کرتی ہیں، ان کی وجہ سے رات کو عجیب و غریب قسم کے آدمی کو خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر خواب جو ہے نا صحیح نہیں ہوتا. کبھی آپ نے کوئی اس قسم کی دال کھا لی، کوئی ایسی چیزیں کھا لیں جو گیس پیدا کرتی ہیں، ان کے پیاز بہت زیادہ کھا لیا. ہاں جی. مختلف خوراکوں کے بھی مختلف اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دماغ میں کوئی غبار بنتا ہے، گیس بنتا ہے، وہ خواب کی شکل میں آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، اس طبیعت کے اثرات انسان کو نیند کی حالت میں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے تو دیکھیں اس کو خواب نہیں آتی. وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ باتھ روم میں جا رہا ہے یا کہیں پیشاب کر رہا ہے، کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی اس کو باتھ روم نہیں مل رہا تو بڑا ایسا روکا ہوا ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو اس کو بڑا زور کا پیشاب آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ اس کا جو زور پیشاب کا تھا وہ اس کو دماغ اس کا گھوم رہا تھا. اسی طرح بعض اوقات کسی آدمی کو کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، کسی کی انگلی میں کانٹا چبھا ہوا ہے، بڑے درد ہو رہا ہے انگلی میں، اور وہ سو گیا تو اب وہ خواب عجیب غریب قسم کے نظر آنا شروع ہو جائیں. تو یاد رکھیں ہر خواب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. خواب کی تعبیر بتانے والے جو ہوتے ہیں وہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی تعبیر بتائے. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 30 سال الحمدللہ اس فیلڈ میں ہوئے ہیں، لیکن میں بھی ابھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ خواب کی تعبیر بتاؤں. خواب کی تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ کم از کم دیکھیں خواب کی تعبیر جس آدمی کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا اور جس آدمی نے صحاح ستہ حدیث کی جو کتابیں ہیں مشہور وہ نہیں پڑھی ہوئی، اور جو قرآن مجید کا ترجمہ ہی نہیں آتا، وہ کیا خواب کی تعبیر بتائے گا؟ یہ کون سی خواب کی تعبیر ہوتی ہے کہ آپ نے اردو کی ایک کتاب اٹھا لی اور اس میں سے دیکھ کے بتا دی؟ یہ کوئی خواب کی تعبیر نہیں. کیونکہ امام ابن سیرین نے تو اپنے حساب سے خوابوں کی تعبیر وہ لکھی ہے. تو خواب کی تعبیر جب کوئی خواب بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے حساب سے ہوتی ہے، اس سے سارا حالات اس کے معلوم کرنے پڑتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے رات کو وہ گوبھی کھا کے سویا تھا، یا ایسا تو نہیں ہے کہ کل دن کو کوئی کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ دکھ اس کے رات کو خواب میں اس کو نظر آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کل اس کو کوئی سخت غم پہنچا تھا، اس کی جیب کٹ گئی تھی کل، یا دکان پہ کوئی نقصان ہو گیا تھا، کوئی چیز چوری ہو گئی تھی تو وہ پریشانی اس کے دماغ میں تھی، رات کو اس کو خواب میں سانپ نظر آنا شروع ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جا کر پھر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس حضور علیہ السلام کے پاس یہی اسوہ باقی رہتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے تو اس کو بھی ہر کسی سے بیان نہ کریں سوائے اپنے خیر خواہ کے، اور اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے تو اس کو کسی سے بھی بیان نہ کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.